اس لیے فتنے کے ماحول میں اور فتنے کے دور میں کرنے کا جو کام ہے، ایک تو ہمیشہ سچ بولیے، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، ہمیشہ سچی اور عدل کی بات، چاہے وہ آپ کے رشتہ داروں کے خلاف ہو، چاہے وہ آپ کے اپنے خلاف ہو، ہمیشہ سچی بات کہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو جھوٹ کے معاملات ہیں، جس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، اس کے پیچھے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا ہمیں علم نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے، کس نے کیا ہے، کیسے کیا ہے، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، دھوکے کی دنیا ہے، دھوکے کے افراد ہیں، دھوکے باز لوگ ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں۔ تو جس کا پتہ نہیں ہے خام خواہ اس کے پیچھے نہ چلو، لیکن ایک کام اس سے دستبرداری نہیں اختیار کرنی۔ ایک تو ایسے ماحول میں اللہ کی بندگی نہیں چھوڑنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، کیا خوبصورت حدیث ہے، ساری حدیثیں خوبصورت ہے۔ مسلم شریف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، العبادۃ فی الحرج، جب خون ریزیاں ہو رہی ہوں، لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، حالات خراب ہو، العبادۃ فی الحرج، ایسے ماحول میں جہاں قتل و غارت گری ہو رہی ہو اور کوئی شخص پھر بھی اللہ کی عبادت سے چمٹا ہے، فرمایا کا ہجرت الیہ، اس کی عبادت ایسے ہے جیسے اس نے میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر لی، وہ ہجرت کر کے میرے پاس آ گیا، کیونکہ برائی کا ماحول تھا، اس نے عبادت نہیں چھوڑی۔ العبادۃ فی الحرج کا ہجرت الیہ، وہ ایسے ہے جیسے اس نے ہجرت میری طرف کر لی۔ سبحان اللہ، ایک تو یہ نہ کرو، اور دوسرا کام، زبان سے نیکی کو نیکی کہنا اور برائی کو برائی کہنا نہیں چھوڑنا۔ اگر یہ چھوڑ دیا تو سمجھ لیجئے ہم نے اللہ کے عذاب کو خود دعوت دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، حالات جیسے مرضی ہوں، جو مرضی ہو جائے، تمہیں لازماً نیکی کا حکم دینا پڑے گا، نیکی لوگوں کو بتانی پڑے گی، یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے، یہ بتانا پڑے گا۔ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ہر صورت میں لوگوں کو نیکی بتانی پڑے گی، وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ہر صورت میں لوگوں کو برائی سے روکنا پڑے گا۔ وہ روکنا کیسے ہے؟ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روک لیں، زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم نفرت کا رویہ رکھ کے روک لیں۔ آپ کا قابل نفرت جو رویہ ہوگا وہ بھی کسی کی برائی سے روکنے کا باعث بن سکتا ہے، لیکن اگر آپ کمفرٹیبل ہو جائیں گے تو پھر تو نہیں باز آتا۔ اللہ، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تمہیں لازماً نیکی بتانی پڑے گی، برائی سے منع کرنا پڑے گا۔ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يُبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، اگر یہ بھی کرنا چھوڑ دو گے تو پھر یاد رکھو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے، اور پھر اللہ کا عذاب لازمی نہیں ہے کہ یہ عذاب آئے کہ تم سب کو ملیا میٹ کر دے۔ عذاب کی کئی صورتیں ہیں، فرمایا عذاب کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر وہ عذاب کی کیفیت ایسی ہوگی کہ تم اللہ سے دعائیں کرو گے، اللہ تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں کرے، پھر بیٹھ کے روتے رہنا کہ ہماری دعائیں پتہ نہیں کدھر جا رہی ہیں۔ جب تک اپنا عمل ٹھیک نہیں کرو گے یہ دعائیں بھی ادھر ادھر بھٹکتی پھریں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو فتنے کے دور میں وہ طرز عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔